حضرات، ہمارے ایک بہت سینئر شاعر جو بڑی محبت کیا کرتے تھے جناب راہی شاہدی صاحب، ان کا ایک منظر بھائی ایک 4 لائنیں ہیں ان کی کہ کچھ نئے بھید نئے راز دیا کرتے ہیں، کچھ نئے بھید نئے راز دیا کرتے ہیں، کچھ نئے راگ نئے ساز دیا کرتے ہیں، سننے والا ہی نہ سن پائے تو وہ بات الگ، ورنہ سناٹے بھی آواز دیا کرتے ہیں۔ یہ قطعہ مجھے ڈاکٹر نریش صاحب کے حوالے سے یاد آیا۔ پنجاب کی دھرتی، پٹیالہ شہر، یہاں سے ایسے لوگوں کو جمع کر کے ابھی بھی ادب کے چراغ کو روشن رکھنا آسان کام نہیں ہے۔ میرے محترم دوست ابھی جو گفتگو فرما رہے تھے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے ان کے اس کارواں کو آگے بڑھانے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، اور وہ تعاون ظاہر ہے دامے درمے اور سخن تینوں اعتبار سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے بھی آپ ایک مرتبہ تالی بجا دیں جو ڈاکٹر نریش صاحب کے اس کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، جب ہم مشاعرے کا ذکر کرتے ہیں تو غزل کا ذکر ظاہر ہے آنا بہت ضروری بات ہے، چونکہ مشاعرے کا تصور بغیر غزل کے نہیں ہے، اور جب غزل کی بات ہوتی ہے تو پھر محبت اور عشق کے بغیر کوئی بھی کام مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ غزل نہیں کہہ سکتے اور غزل کے آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو مان کر چلنا ہے، اور آج ہمارے جو شعراء اکرام ہیں، یقین جانیے بہت بڑی گنتی نہیں ہے، صرف 10 لوگ ہیں، اور یہ گنتی بڑھائی جا سکتی تھی، لیکن صرف اور صرف آپ کو شاعری سنانے کے لیے اتنی لوگوں کی تعداد یہاں پر رکھی گئی۔ ہم ان کو بھرپور طریقے سے سنیں گے۔ یہ ہمارے وہ شعراء اکرام ہیں جن کو آپ ریڈیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے سن چکے ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، آج ہمارے روبرو ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنا لطف اٹھا سکتے ہیں اتنا اٹھائیے۔ دوستو، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں تو اس شاعر کے تعارف کے تعلق سے پڑھ رہا ہوں کہ جس کا مذہب سکھ، دستار باندھے ہوئے ایک شاعر، اردو کی زبان میں جس کا روزگار بجلی کے محکمے سے جڑا ہوا، روزگار کے سلسلے میں دن بھر کی تگ و دو کے بعد جب وہ غزل کا شعر کہتا ہے تو اس کا مطلب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ سوچتا ہوں آنکھ میں بھر لوں میں ساری خواہشیں، سوچتا ہوں آنکھ میں بھر لوں میں ساری خواہشیں، کیا پتا وہ کب نظر سے گفتگو کرنے لگے۔ یہ شعر آپ ہی کے شہر کے شاعر جناب پرویندر شوق صاحب کا ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس مشاعرے پر سب سے پہلا حق بھی ہونے کا ہے۔ کم و بیش پچھلے 5-6 سال سے ڈاکٹر نریش صاحب مجھے یہ تکلیف دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کا موقع ملتا ہے، آپ لوگوں سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب سے میں آپ لوگوں سے یہ سلسلہ قائم کیے ہوئے ہوں، مشاعرے کے آغاز کا صحرا ہمیشہ جناب پرویندر شوق صاحب کے سر بندھا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس صحرے کو ہٹانے والا یا اس سلسلے کو ختم کرنے والا۔ نہایت ادب اور نہایت ادب کے ساتھ میں آج بھی ان سے درخواست کر رہا ہوں، ملتمس ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آئیں اور آج کے اس مشاعرے کو وہ وقار عطا کر دیں جو ہمیشہ کرتے رہیں۔ جناب پرویندر شوق صاحب اور آپ مشاعرے کا آغاز کرنے کے لیے لوکل شاعر پرویندر شوق آپ کے روبرو ہے۔ آغاز کر رہا ہوں ایک مطلب شعر سے۔ غزل کا جب کبھی کرتے ہیں ہم آغاز کاغذ پر، غزل کا جب کبھی کرتے ہیں ہم آغاز کاغذ پر، اتر آتے ہیں سب اس شخص کے انداز کاغذ پر، اور ہماری کوششیں ہیں صرف ہاتھوں میں قلم لینا، ہماری کوششیں ہیں صرف ہاتھوں میں قلم لینا، خدا خود بخش دیتا ہے ہمیں الفاظ کا۔ ایک مطلب دیکھیے، یہ لگتا ہے کہ جیسے پی کے کوئی جام آئی ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے پی کے کوئی جام آئی ہے،
بدن کو چھو کے اس کے شہر میں جو شام آئی. یہ لگتا ہے کہ جیسے پی کے کوئی جام آئی ہے, بدن کو چھو کے اس کے شہر میں جو شام آئی ہے. اور ہوا کے کان میں تم نے کہا ہے شوق کچھ ایسا, ہوا کے کان میں تم نے کہا ہے شوق کچھ ایسا, اس سارے بادلوں پر لکھ کے تیرا نام آئی. ذہن میں آغاز کا انجام آنا چاہیے, ذہن میں آغاز کا انجام آنا چاہیے, آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے. اور آپ کیسے بھی دکھاؤ حسن کی چارہ گری, یہ شراب کے لیے, آپ کیسے بھی دکھاؤ حسن کی چارہ گری, بس دل بیتاب کو آرام آنا چاہیے. آپ بھی چاہو تو بن سکتے ہو نیتا دیش کی, آپ کو بس لوٹنے کا کام آنا چاہیے. آپ بھی چاہو تو بن سکتے ہو نیتا دیش کے, آپ کو بس لوٹنے کا کام آنا چاہیے. اور ہو گئی ہے رامنوں کے ظلم کی اب انتہا, ہو گئی ہے رامنوں کے ظلم کی اب انتہا, اس جگہ اب شوق کوئی رام آنا چاہیے. اور مطلب دیکھیے کہ دکھائی جس میں وہ دے گا اسے منظر کہیں گے ہم, دکھائی جس میں وہ دے گا اسے منظر کہیں گے ہم, کہ اس کی بے خودی میں بوند کو ساگر کہیں گے. اور خفا اس بات پر ہو کہہ دیا کیوں گل بھلا تم کو, خفا اس بات پر ہو کہہ دیا کیوں گل بھلا تم کو, چلو پھر ٹھیک ہے کل سے تمہیں پتھر کہیں گے. اور گزارش کر رہے ہو مخملی اشعار سننے کی, گزارش کر رہے ہو مخملی اشعار سننے کی, تو پھر کچھ شعر اس کے جسم کو چھو کر کہیں گے. اچھا گزارش کر رہے ہو مخملی اشعار سننے کی, تو پھر کچھ شعر اس کے جسم کو چھو کر کہیں گے ہم. تو بنا اس شخص کے لگتی ہیں بس کچھ شوق دیواریں, وہ آئے گا تو اپنے گھر کو بھی گھر کہیں گے. اور اپنے لازم ایک مطلب کہ ذہن میں اپنے بس اس کا ہی چہرہ رکھا, ذہن میں اپنے بس اس کا ہی چہرہ رکھا ہے, ہم نے خود مرضی سے دل کو تنہا رکھا. اور کہتے ہیں جب لوگ خدا کے ہم سب بچے ہیں, کہتے ہیں جب لوگ خدا کے ہم سب بچے ہیں, پھر کیوں اس نے کچھ بچوں کو بھوکا رکھا. اور شعر محبت کے شامل کر اپنی غزلوں میں, شعر محبت کے شامل کر اپنی غزلوں میں, ہم نے الفت کے جذبے کو زندہ رکھا. اور دنیا ہم کو شاد سمجھ لیتی ہے دھوکے سے, دنیا ہم کو شاد سمجھ لیتی ہے دھوکے سے, ہم نے غم پر خاموشی کا پردہ رکھا. مطلب یہ دیکھیے کہ یہ ممکن ہے کہ ہر سو اب یہی منظر دکھائی دے, یہ ممکن ہے کہ ہر سو اب یہی منظر دکھائی دے, میں چاہوں دیکھنا جب گل کو تو پتھر دکھائی دے. اور نصیحت دے رہے ہو ہم کو تم زخموں سے بچنے کی, نصیحت دے رہے ہو ہم کو تم زخموں سے بچنے کی, بچیں تو تب اگر ہم کو کہیں خنجر دکھائی دے. نصیحت دے رہے ہو ہم کو تم زخموں سے بچنے کی, بچیں تو تب اگر ہم کو کہیں خنجر دکھائی دے. اور ہٹا کر جب انا کی گرد کو میں چار سو دیکھوں, ہٹا کر جب انا کی گرد کو میں چار سو دیکھوں, مجھے ہر شخص اپنے آپ سے بہتر دکھائی دے. مطلب یہ ہے نہ پوچھو زندگی سے کس لیے بیزار بیٹھے, نہ پوچھو زندگی سے کس لیے بیزار بیٹھے ہیں, ہم اپنے دل میں لے کر ایک طرفہ پیار بیٹھے ہیں.
अगर है शौक उनको भी हमारा कत्ल करने का, अगर है शौक उनको भी हमारा कत्ल करने का, तो हम भी कत्ल होने के लिए तैयार हैं। अरे अगर है शौक, न पूछो जिंदगी से किस लिए बेजार बैठे हैं, हम अपने दिल में लेकर एक तरफा प्यार बैठे। वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अगर है शौक उनको भी हमारा कत्ल करने का, तो हम भी कत्ल होने के लिए तैयार हैं। और जो होता मर्ज जिस्मों का, तो चारा फिर भी मुमकिन था। जो होता मर्ज जिस्मों का, तो चारा फिर भी मुमकिन था। यहाँ हर समत लेकिन रूह के बीमार बैठे। और जरूरत क्या हमें इस दौर में आखिर रकीबों की, जरूरत क्या भला इस दौर में हमको रकीबों की, हमें बर्बाद करने को हमारे यार बैठे। जरूरत क्या भला इस दौर में हमको रकीबों की, हमें बर्बाद करने को हमारे यार बैठे हैं। और कभी आओ संवरने शौक होकर रूबरू इनके, कभी आओ संवरने शौक होकर रूबरू इनके, हमारे घर के सारे आईने तैयार बैठे। तो अगर है शौक उनको भी हमारा कत्ल करने का, तो हम भी कत्ल होने के लिए तैयार हैं।